نہیں، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کے کہے لفظوں کو گونج اب بھی کانوں میں سن رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر ہی نہیں سکتا۔ آخر میں وہ جو اس وقت سے ایک ہی جگہ پر ساکت بیٹھی تھی، تڑپ کر اٹھی، خود کو یقین دلاتے ہوئے بے ساختہ زبان لڑکھڑائی اور وہ بے دم سی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ لیکن ایک وہ ہی تو ہے جو میرے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ دل کو خوش فہمی سے نکالنے میں بس چند ہی پل لگے تھے۔ کتنی آسانی سے بے وقوف بن گئی میں۔ اس کی اصلیت جان کر بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ مائی گاڈ، میں اتنی احمق، اتنی کم عقل کس طرح ہو سکتی ہوں؟ کتنی آسانی سے اس نے مجھ سے بدلہ لیا اور میں اس بار اس کا دل اپنے بال نوچنے کو چاہا۔ واقعی اس نے سب کچھ اپنی رضامندی سے ہی تو کیا تھا، کوئی خبر، کوئی دباؤ نہ تھا۔ بہت آرام سے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو وہ اس سے کہتا رہا۔ اس کی ہر بات پہ آنکھ بند کر کے یقین کرتی رہی۔ پھر اب کس لیے اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی؟ تو پھر آج کے بعد زندگی میں پچھتاوے کے سوا باقی کچھ تھا ہی نہیں۔ کمرے میں اس وقت الارم کی آواز گونج رہی تھی۔ الارم کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کان پڑی آواز کا سننا بھی مشکل تھا، لیکن یہ اسی کا حوصلہ تھا جو اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ورنہ خیر سے اس کمرے میں بجتے الارم کی آواز سے تو پڑوسی تک جاگ جاتے تھے۔ وہ جتنی گہری نیند سوتا تھا، جاگنے کے بعد اتنی چستی اور بشاشت، سب ہی حیران ہوتے تھے۔ سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بے اختیار انگلیوں سے اپنے بال سنوارے اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں کل رات دیر تک کام کرنے کی وجہ سے بہت سے کاغذ اور کتابیں رکھی تھیں۔ میز پہ انہی کاغذات کے درمیان سفید کاغذوں کا ایک دستہ الگ رکھا تھا، جو دوسرے کاغذات کی نسبت ترتیب میں تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کاغذات کو اٹھایا اور ایک ایک ورق پلٹنے لگا۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس میں اس کی پچھلی ایک ہفتے کی محنت تھی۔ ہلکی سی سیٹی بجاتے ہوئے اس نے کاغذات اپنی فائل میں احتیاط سے رکھ دیے اور خود باتھ روم میں جا گھسا۔ دل ہی دل میں اس پر ہزار بار لعنت بھیجی اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ میز پر رکھ کر جلدی سے اس کی فائل کھول کر اس کے رکھے کاغذوں کا دستہ نکال لیا، جس پہ جلی حروف سے اس کا نام لکھا تھا۔ نہایت احتیاط سے الگ کر کے ٹائٹل کور کو اپنے ساتھ لائے کاغذوں کے دستے پہ لگا کر انہیں اسٹیبل کر کے اس کی فائل میں بالکل اسی طرح واپس رکھ دیا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد اس نے فائل میں رکھے اس کے پرنٹ شدہ کاغذات کو اٹھایا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس بات کی تسلی کی تھی کہ ایسے کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ چچی جلدی سے ناشتہ لے آئیے، آج ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ لانج میں لگے گھڑیال نے 7:30 بجائے اور عفنان اپنے گرے بالوں کو سنوارتا فائل اور گاڑی کی چابی تھامے داخل ہوا۔ مسکرا کر سلام کرتے ہوئے اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی۔ ڈرائنگ ٹیبل پہ پہلے ہی امیر اور شاہان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ عطیہ بیٹے اور بھانجی کو ناشتہ دے کر اب اس کی منتظر تھی۔ صبح کے ناشتے کی ذمہ داری ان کی تھی، جبکہ دوپہر کا انتظام صوفیہ بیگم کے ذمے تھا۔ البتہ رات میں ان دونوں کے ساتھ دونوں لڑکیاں بھی مدد کرتی تھیں۔ یہ سمیرہ نہیں آئی، اب تک ہر روز اس کی وجہ سے دیر ہوتی ہے۔ ابھی ناشتے میں 10 گھنٹے لگائے گی، جاؤ اسے بلا کر لاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ ڈرائنگ ٹیبل پر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بڑبڑایا اور صبح کے اخبار پہ نظر ڈالتے ہوئے بہن کو اسے بلانے کا حکم دیا۔ وہ اٹھنے کی بجائے سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ سمیرہ تو آج اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی، یونیورسٹی کہہ رہی تھی جلدی پہنچنا ہے، اسے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ چچی نے اس کی پلیٹ اور چائے کا مگ میز پہ رکھتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ ہاں لیکن اسائنمنٹ تو ہم کو بھی جمع کروانا تھا۔ اخبار لپیٹ کر میز پہ واپس رکھتے اس نے حیرت سے پہلے اپنی کلائی پہ گھڑی کو دیکھا۔ چلو تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں بس آ رہا ہوں۔ عفنان نے ناشتے کی پلیٹ ہاتھ سے پرے کی اور اپنی فائل اٹھا کر ان دونوں کے پیچھے ہی چل دیا۔ اس کی بھوک ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ یاور علی خان صاحب نے 2 بیٹوں کی تربیت اس نہج پر کی تھی کہ دونوں کے درمیان محبت اور خلوص شامل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ برسوں سے نہ صرف کاروبار مشترکہ تھا، بلکہ گھر میں بھی دونوں خاندان نہایت اتفاق سے رہتے، ایک دوسرے سے انحصار کرتے تھے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ گھر میں قائم امن اور سکون کی فضا کے پوری خاندان میں مثال دی جاتی تھی۔ البتہ ارحم اور سمیرہ اس پیمانے پر پورے نہ اترتے۔ اس پہ ستم شروع سے ایک ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، یہی وجہ کہ دونوں میں بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ عفنان کی تعریف سن سن کر صالحہ کو عفنان سے خواہ مخواہ کی چڑ ہو گئی تھی۔
جو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ گھر میں سب لوگ ان دونوں کی روز روز کی نوک جھونک سے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب کوئی سرے سے پرواہ ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ جس دن ان میں جنگ و جدل نہ ہو سب کو پریشانی لاحق ہو جاتی۔ ان سب باتوں کے باوجود عبد الرحمن عبد الرحیم کے خاندان کے درمیان سے سوئی گزارنا بھی ناممکن تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر سمیرا نے سب سے پہلے وہ کام کیا جس کے لیے وہ آج اتنی صبح خوار ہونے یونیورسٹی آئی تھی، یعنی اسائنمنٹ جمع کروانا۔ افنان کی اسائنمنٹ فائل پہ اپنے نام کا لیبل لگا کر اس نے صبح آتے ہی پروفیسر کو دے دی تھی اور ان سے اپنی ذمہ داری اور قابلیت پہ ڈھیروں داد بھی وصول کر چکی تھی۔ اب تک تو اسے پتہ چل چکا ہوگا نا؟ سیما نے سوال کیا۔ پتہ چل جاتا تو اس کی کال آ جاتی۔ ابھی تک رابطہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے فائل چیک نہیں کی۔ وہ افنان سے بخوبی واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ افنان کبھی اپنے لکھے کو دوبارہ چیک نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسے کامل بنانے میں اتنی تحقیق کرتا کہ تکمیل کے بعد کسی غلطی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ویسے تم نے بیچارے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہادیہ کو بہرحال اس کی حرکت اچھی نہیں لگی۔ وہ اس کا بھی ہم جماعت تھا اور اکثر پڑھائی کے سلسلے میں اس کی مدد کرتا رہتا تھا۔ سمیرا کی دوست ہونے کے باوجود ہادیہ کی ہمدردیاں افنان کے ساتھ تھیں۔ سمیرا کا بدلہ مائی ڈیئر، اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے وہ اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کی وجہ سے میرا اتنا ٹائم ضائع ہوا۔ اپنی مسکراہٹ سمیٹتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ سمیرا، تمہارے پاس کافی وقت تھا اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے۔ تم چاہتی تو تسلی سے اپنا کام مکمل کر سکتی۔ پچھلے ہفتے وہ یونیورسٹی اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتی۔ اسی دوران پروفیسر نے ان کے فائنل اسائنمنٹ سیمسٹر کا جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ افنان نے اسے موضوع سے ہی غلط بتایا اور سمیرا اسی موضوع پر گھر بیٹھی کام کرتی رہی۔ وہ تو فقط 2 دن پہلے یونیورسٹی آنے کے بعد اس کو حقیقت کا معلوم ہوا۔ افنان بخوبی جانتا تھا کہ سمیرا گاہے بگاہے اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، اس لیے وہ چیزیں جنہیں سمیرا سے چھپانا مقصود ہوتا انہیں ہمیشہ تالے میں ہی رکھتا تھا، جیسے اس کی ڈائری جسے وہ باقاعدگی سے لکھنے کا عادی تھا۔ لیکن افنان کی احتیاط کے سبب آج تک وہ اس کے ہاتھ نہ لگ سکی۔ افنان کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس لیے جب پروفیسر نے اسے کلاس سے پہلے آفس میں آنے کو کہا تو وہ احساس تفاخر سے ان کے پاس پہنچا۔ وہ ان کا لائق طالب علم تھا۔ اسے یقین تھا کہ انٹرنشپ وغیرہ میں مدد کے لیے یا پھر کسی اہم مشورے کے لیے دفتر میں بلایا ہوگا۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی جو بم اس کے سر پر پھٹا اس کی گونج اتنی تباہ کن تھی کہ وہ سن بیٹھا رہ گیا۔ لیکن سر مارک شیٹس پر اپنے نام کے ساتھ بڑا سا 0 دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ تم میرے انتہائی لائق اسٹوڈنٹ ہو، محنتی ہو۔ تمہارا رزلٹ میں نے کلاس میں اناؤنس نہیں کیا، لیکن سیریسلی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اسائنمنٹ کو کاپی نہیں کیا۔ بہرحال وہ سچا تھا، اس لیے دو ٹوک اس الزام کو قبول کرنے سے انکاری رہا۔ اب کیا کہو گے کہ تم نے اسائنمنٹ کاپی نہیں کی؟ لیکن سر، یہ میری فائل نہیں ہے۔ اس بات کی تو میں پہلی لائن سے ہی تصدیق کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کو کہا۔ تم اب جا سکتے ہو اور آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ یہ لاسٹ سیمسٹر ہے اور تمہارے لیے بہت اہم۔ کوشش کرو کہ سنجیدگی برقرار رکھو ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ جی سر۔ وہ اچانک دروازے کی طرف بڑھتے رک گیا۔ سر، کیا سمیرا کا اسائنمنٹ دیکھ سکتا ہوں؟ اگر سمیرا اس کی اجازت دے تو۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دونوں کزن ہیں، اس کے باوجود کسی اور کے اسائنمنٹ کی فائل دکھانا انہیں درست نہیں لگا، اس لیے صاف منع کر دیا۔ سر، اس کے کتنے مارکس ہیں؟ 19۔ جواب فی الفور آیا۔ افنان کے پاس اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ سمیرا ہے۔ مٹر پلاؤ کے مٹر چپلی صوفیہ بیگم اپنی دیورانی تانیہ بیگم کے سامنے بیٹی کی لاوالی طبیعت سے پریشان تھی۔ اسی وقت میں صوفیہ بیگم کے بڑے بھائی کا امریکہ سے فون آ گیا، جو کہ اپنے بچوں کی نااہلی کا رونا رو رہے تھے۔ آخر ساتھ کو ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ اپنی بہن کے آگے رشتہ ڈال دیا جائے۔ سمیرا کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے نرما کا رشتہ دیا، جبکہ اپنی چھوٹی بیٹی ممتاز کے لیے بھانجے افنان کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اندھا کیا چاہے دونوں آنکھیں۔ صوفیہ اور تانیہ کو ساتھ کی باتیں بہت اچھی لگی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بات ہم اپنے مردوں کے سامنے رکھیں گے۔ کوئی بھی اس بات کے انکاری نہ تھا، سبھی کو یہ رشتے بہت معقول لگے۔ ادھر سعد نے پاکستان آنے کی تیاری پکڑ لی۔ گھر میں اچانک خوشی اور ہنگامہ سر اٹھانے لگا۔ افنان کے کمرے میں سمیرا دوڑی چلی آئی کہ نرما بھلا کیسے کسی مرد کا نام ہو سکتا ہے؟ تمہیں نام سے کیا ہے؟ وہ تو خود اپنا سر گھٹنوں میں دیے پریشان بیٹھا تھا، کیونکہ کل سے اسے ماں نے شیروانی سلوانے کا حکم دے دیا تھا۔
سمیرا نے اسے مشورہ دیا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تم ریڈی میڈ خرید لو۔ اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پھاڑ لے، کس طرح اسے میری کسی دل کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں۔ اس لیے اسے جاننے کا کہا کہ تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ ادھر افنان نے نرما کو فون کیا اور کہا کہ یار یہ شادیاں نہیں ہو سکتی۔ نرما نے مشکوک نگاہوں سے اپنے سمارٹ فون کو دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تو پھر میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت بالکل سلب ہو چکی ہے۔ نرما سے سوچتے ہوئے ایک ترکیب بتانے لگا۔ افنان کو لگا یہ کام مشکل ضرور ہے، لیکن سمیرا کو منانے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہ تھا۔ افنان کی بات سن کر وہ سیخ پا ہو گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں نرما سے جان چھڑانی ہے تو پھر تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ افنان نے اسے یہ نہیں بتایا کہ نرما بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ مشورہ بھی اسے نرما نہیں دیا تھا۔ لیکن اب مہنور کا کیا ہوگا؟ سمیرا کو تشویش ہوئی، لیکن وہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پاتا رہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، ضروری یہ ہے کہ ہم گھر میں سب کو بتائیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، تبھی ہم اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ حسب عادت سمیرا چپ نہ رہ سکی اور بولی، محبت اور تم سے مجھے تو سوچ کر وحشت ہو رہی ہے، لیکن اس کے سوا اور کوئی آپشن نہیں۔ گھر میں جس نے سنا وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ ہر وقت کی گولہ بارود کرنے والی فوجیں آج ایک دوسرے سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہے، جس پر تانیہ اور صوفیہ بیگم کو تو دل سے اطمینان ہو گیا کہ دونوں بچے گھر پہ ہی رہیں گے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سمیرا نے جا کر افنان کے کمرے پر دھاوا بول دیا کہ تم کوئی اور طریقہ اپنا لیتے، لیکن کم از کم نکاح تو رکواتے، جس پر وہ فوراً بولا کہ اگر تمہیں نرما سے شادی کرنی تھی تو ٹھیک ہے، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی آپشن نہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، ہم دونوں کی مرضی کے بغیر رخصتی تو کوئی بھی نہیں کروا سکتا، اس لیے بے فکر رہو، اس سے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سمیرا کی مرضی نہ ہونے کے باوجود تائی جی کی خواہش پر اسے سرخ رنگ کا غرارہ پہننا پڑا۔ افنان کو مدد کے لیے پکارتی رہی، لیکن وہ کسی پروجیکٹ کا بہانہ بنائے منظر سے بالکل غائب ہو گیا۔ مجبوراً اسے ہتھیار ڈالنے پڑے، لیکن جب نکاح کے وقت دوستوں کے ہمراہ بڑے ٹاٹ سے ڈیزائنر شیروانی پہنے افنان ہوٹل پہنچا تو دل اس کی جان لینے کو چاہا، کیونکہ اس کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ ہے اور یہ مجبوری کا نکاح ہے۔ دل چاہا سب کے سامنے پول کھول دے، لیکن نہ تو موقع تھا نہ ہی دستور، بلکہ صبر کے گھونٹ پینے کے علاوہ وہ کچھ نہ کر سکی، اور آنسو بہتے اس نے نکاح نامے پر دستخط دیے۔ نکاح کے بعد وہ ابھی برائڈل روم میں ہی بیٹھی تھی کہ افنان کی بہن دوڑتی ہوئی آئی اور ایک بم پھوڑ دیا۔ افنان بھائی اور ان کے دوست رخصتی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اسے یقین ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت بڑی سازش ہو گئی ہے جس کی اسے خبر نہیں۔ بس اب آپ اپنے گھر نہیں بلکہ ہمارے پورشن میں آئیں گی۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ افنان کیسے کر سکتا ہے؟ گھر میں کسی کے پاس اس کا احتجاج سننے کے لیے وقت نہ تھا۔ اسے خوبصورتی سے سجی اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ افنان اس کے ساتھ بیٹھا نہایت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا، اور وہ بے بسی کی تصویر بنی تھی۔ واپسی پر اسے جب افنان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو خوبصورت پھولوں سے پورا کمرہ سجا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ سب کچھ پہلے سے افنان کے پلان میں شامل تھا۔ جیسے ہی افنان کمرے میں داخل ہوا اس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ پہلے نکاح اور اچانک رخصتی، تم نے کہا تھا کہ تم نکاح ختم کر دو گے۔ اس نے اپنی تشویش کو سوالات کی صورت میں ڈال دیا، جس پر وہ پیار سے کہنے لگا کہ جھوٹ بولا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی۔ جھوٹ کیا مطلب افنان؟ یہ سب تم نے مجھ سے اسائنمنٹ کا بدلہ لیا ہے؟ جس پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار اسائنمنٹ کی بات درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ لیکن سمیرا کو یقین نہ آ رہا تھا کہ اس بدترین انتقام کو لینے کے پیچھے اس نے اس کی زندگی کا تماشا بنا دیا اور اس کے اعتبار کا خون کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس پر افنان بولا کہ تم ایک انتہائی احمق اور جذباتی لڑکی ہو، کبھی تو سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ لیکن سمیرا کہاں اس کی باتوں میں آنے والی تھی، بولی کہ تم کسی دھوکے میں مت رہنا، میں اتنی آسانی سے خاموش نہیں ہوں گی۔ تم مجھے گھر میں قید کر کے خود مہنور کے ساتھ عشق لڑاؤ گے، میں ابھی گھر والوں کو جا کر تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ افنان نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا کہ تم نہیں ایسا کر سکتی، تمہارے اور میرے درمیان ہادیہ کہاں سے گھوم کر آ جاتی ہے۔ تم مہنور سے محبت کرتے ہو، اور وہ محبت نامے جو تم نے چھپا کر ڈائری میں لکھا کرتے تھے، وہ مسلسل اب رو رہی تھی۔
میں نے یہ تم سے کہا تھا کہ سمیرہ، میں نے آج تک ہادیہ یا کسی بھی لڑکی سے محبت کی حامی نہیں بھری۔ عفنان مجبور ہو کر اسے وہ ڈائری دکھانے کے لیے اٹھا جس میں اس نے آج تک اپنی محبت کو قید کر رکھا تھا، اور وہ واحد اس بات کا گواہ نرما تھا۔ وہ آج تک یہ نہ سمجھ سکی تھی کہ نرما اس رشتے پر اتنا خوش کیوں ہے، لیکن اسے یہ یقین نہ آیا کہ وہ نام کسی اور کا نہیں، ڈائری میں اس کا درج تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج تک آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی، مجھے ہمیشہ تنگ کیا کرتے تھے، جس پر عفنان نے جواب دیا کہ میں اس وقت تمہیں معصومیت اور محبت سے دیکھا کرتا تھا جب تم میری باتوں پر چڑھتی تھی اور بھاگ بھاگ کر میری شکایتیں تائے ابا کے پاس جا کر لگاتی تھی، اور مجھے تمہاری معصومیت پر پیار آتا تھا۔ وہ شرارتی نظروں سے سمیرہ کو دیکھنے لگا، اور میرے اللہ، کیا ہو جاتا اگر تم یہ سب سیدھے راستے سے کر لیتے؟ اگر غصے اور فرسٹریشن میں اگر میں کچھ الٹا سیدھا کر لیتی؟ محبت اور دل کا حال اس لیے نہیں بتایا کہ تم پتہ نہیں یقین کرتی یا نہ، اور ڈرامہ رچانے سے پہلے میں بڑے ابا کو سب کچھ بتا چکا تھا اور ان سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ انکشاف پر انکشاف ہو رہے تھے، یعنی اس نکاح اور رخصتی والے کھیل میں بڑے ابا تمہارے ساتھ شامل ہیں۔ جی ہاں، عفنان نے سر ہلا کر جواب دیا۔ قسم سے دل تو کر رہا ہے کہ تمہارا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن عفنان نے ہاتھ بڑھا کر علام کلاک سمیرہ سے لے لیا اور خوبصورت سی انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر اس کی انگوٹھی پر رکھی۔ سچ تو یہ ہے سمیرہ کہ محبت نہیں، بندے کو عشق ہے تم سے، اور اس عشق نے مجنوں کو، فرحات، سب کو ہی پیچھے چھوڑ ڈالا ہے۔ اب چاہے سر پھوٹے یا ماتھا، ہم نے تو ہاں کر دی ہے۔ اس نے شرارت سے سمیرہ کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پھولوں کی